ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد اربہ ارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی ایسی نہیں آئی، خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم ترین مضمون یعنی ایمان کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کے لیے کیسی کیسی قیمتوں کو چکانا پڑتا ہے، کیسی کیسی قربانیوں کو دینا پڑتا ہے، کیسی کیسی تکلیفوں کو سہنا پڑتا ہے، کیسی کیسی مشقتوں کو جھیلنا پڑتا ہے، اس حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی استقامت کا ذکر کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چتا میں کودنے کا ذکر کیا، اپنے توحید کے کلہاڑے کے ساتھ بت قدے کے اندر جا کے بتوں کو توڑنے کا ذکر کیا، دربار نمرود میں صدائے توحید کو بلند کرنے کا ذکر کیا، حضرت ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑنے کا ذکر کیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو چھری چلانے کا ذکر کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی استقامت کا ذکر کیا، فرعون کی رعونت کو نہیں دیکھا، حامان کے منصب کو نہیں دیکھا، شداد کی جاگیر کو نہیں دیکھا، قارون کے سرمایے کو نہیں دیکھا، دیکھا تو پروردگار عالم کی ذات کو دیکھا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو راہ ایمان پہ چلانے کے لیے ہر طرح کی اذیتوں کو جھیلنا گوارا کر لیا، ہر طرح کی تکلیفوں کو سہنا گوارا کر لیا، جدولیاتی کشمکش کی علامت بن کے ابھرے، آنے والے اہل ایمان کے لیے اس سبق کو پڑھا کے گئے، اس سبق کو سنا کے گئے کہ بڑے سے بڑا حاکم ہو، بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو، بڑے سے بڑا صاحب منصب ہو، بڑے سے بڑا صاحب جاگیر ہو، اگر وہ تمہیں دباؤ دے کر تمہارے ایمان سے تمہیں ہٹانا چاہے تو کٹنا گوارا کر لینا، مگر ایمان کے اور ایقان کے راستے کو چھوڑنا گوارا نہیں کرنا۔ جادوگروں کی استقامت کا ذکر کیا کہ جادوگروں نے
ہاتھ منا بھی آیا گیا، بلکہ ہاتھ کو دیکھنے کے بعد ہے پر لٹک دعا مانگی۔ حضرات ہے اپنے آپ کو، آگ کو، دنیا کی آگ کو ابھرتے ہوئے دیکھ کر، امڑتے ہوئے دیکھ کر، اس اتنے بڑے آزمائش کو دیکھ کر، اس ابتلا کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے پھر بھی ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ اصحاب الاخدود کے ایمان کی بنیاد ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ بن گیا، جس کو پوری سلطنت کے اندر سروے کرنے کے بعد بوڑھے جادوگر وزیر کے علم کو منتقل کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا جادو کو سیکھنے کے لیے، لیکن ایک دن واپسی کے اوپر ایک دین کے عالم سے ملاقات ہو گئی، ولی کامل کے ساتھ ملاقات ہو گئی، ایک ایسے شخص کے ساتھ ملاقات ہو گئی جو معرفت الہی کو رکھنے والا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو سمجھنے والا تھا، جو اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانے والا تھا۔ اب بچہ ہے، جادوگر کے پاس سے بھی آ رہا ہے، ولی کامل کی صحبت کے اندر بھی بیٹھ رہا ہے، عالم ربانی کے پاس بھی زانو تلمس کو طے کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جادوگری کی محبت بچے کے دل سے نکل گئی ہے، علم دین کی محبت بچے کے دل میں سرایت کر گئی ہے، شیطنت بچے کو اب نامنظور ہے، اور پروردگار عالم کی قربت اس کا ہدف ہے، پروردگار عالم کی رضا کا حصول بچے کا مطمع نظر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب بچہ جو ہے کبھی جادوگر کے پاس جو ہے لیٹ پہنچتا ہے، اور کبھی جادوگر کے پاس سے آتے ہوئے گھر لیٹ پہنچتا ہے، لیکن بہانہ یہ بنا دیا جاتا ہے میں گھر سے لیٹ آیا ہوں، یا میں جادوگر کے یا میں وزیر کے پاس سے یا جادوگر کے پاس سے لیٹ آ رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، گھر والوں کو یہ پتا ہے وہ جادو سیکھ کے آ رہا ہے، جادوگر کو یہ پتا ہے وہ گھر سے آ رہا ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ عالم دین کی صحبت کے اندر زانو تلمس کو طے کر رہا ہے، اللہ کے دین کی معرفت کو حاصل کر رہا ہے، ولایت کے مدارس کو طے کر رہا ہے۔ گو کہ کرامت اصل ولایت نہیں ہے، اور یہ بات میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ساری کی ساری زندگی ایک بھی کرامت ظاہر نہ ہو، لیکن بندہ شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے اوپر عمل کرنے والا ہو، وہ ولی کامل ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کے مد مقابل وہ غیر محرموں کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، شراب کے جاموں کو لٹانے والا ہو، جوا کھیلنے والا ہو، حضرات گرامی قدر اس سے ہر کے عادت کئی دفعہ ظاہر ہو، وہ استدراج ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن کئی مرتبہ ولایت کے اندر عمل صالح کے ساتھ ساتھ کرامت بھی مل جاتی ہے۔ سیدہ مریم کی کرامت کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا کہ سیدہ مریم جو تھیں ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے۔ سیدہ مریم کے یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بن باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، حدیث مبارکہ کے اندر صحابہ کرام کی کرامات کا ذکر بھی موجود ہے، حضرت عمر فاروق کی کرامات کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، کرامت اصل ولایت نہیں، لیکن پروردگار عالم جب چاہیں اپنے کسی ولی سے کرامت کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ معجزہ یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہوتا ہے، وہ جب چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے، جب چاہتا ہے ظاہر نہیں فرماتا۔ حضرات گرامی قدر، جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کناں کے کنویں کے اندر موجود تھے، ان کی قمیض کے اوپر جھوٹے خون کو لگایا گیا، سیدنا یعقوب کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے اس مکر و دجل کے اوپر اعتبار نہیں آیا، لیکن سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بات کو بھانپ نہیں سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاس ہی کناں کے کنویں کے اندر موجود ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، جب اللہ نے اعجاز کو دکھانا تھا، قمیض مصر سے چلتی ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کیا چیز تھی کہ کناں کے کنویں کے اندر خود یوسف موجود تھے، لیکن سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں، انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، جب پروردگار عالم کو منظور نہیں ہوتا، معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ سید الاولین والآخرین کئی دن فاقہ مستی میں رہا کرتے تھے، پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، اور جب پروردگار عالم کی مشیت ہوتی تھی، اس کی مرضی ہوتی تھی، آپ لعاب دہن کو پھینکا کرتے
تھے اور لعاب دہن کی وجہ سے سینکڑوں صحابہ جو تھے وہ پورے پورے کھانے کو کھا جا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہوا کرتا تھا اب اپنی انگلیوں کو کھولا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ 5 انگلیوں میں سے 5 نہروں کا رواں فرما دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے اور کرامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہے، لیکن کرامت اصل ولایت نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں ہر کے عادت چیزوں کو دیکھ کر لوگوں کو ولی اللہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ولی کو پہچاننا ہے اس کے ساتھ سفر کیجئے، اگر آپ نے ولی کو پہچاننا ہے اس کے ساتھ وقت کو بتائیے، اگر آپ نے ولی اللہ کو پہچاننا ہے اس سے کاروباری لین دین کیجئے۔ حضرات گرامی قدر اگر وہ کاروباری لین دین کے اندر کھڑا ہے، اگر وہ سفر کے اندر جو ہے سچا اور سچا ہے، اگر وہ صحبت کے اندر بھی سچا اور سچا ہے، پھر وہ یقیناً رب کا ولی ہے۔ حضرات گرامی قدر کرامت ظاہر ہو پھر بھی رب کا ولی ہے، کرامت ظاہر نہ ہو پھر بھی پروردگار عالم کا ولی ہے۔ اور اس کے مد مقابل جو ہر کے عادت کو ظاہر کرتا ہے لیکن مالی معاملات کے اندر بھی بے ضابطگی کا شکار ہے، حرام کاری کے اندر بھی مبتلا ہے، غیر محرم عورتوں سے اجتناب بھی نہیں کرتا، اس کا ہر کے عادت ہمارے ذہن کے پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر قرب قیامت کے اندر جب دجال آئے گا، دجال زمین کے خزانوں کو حرکت دے گا، زمین کے خزانے اس کے حکم سے باہر نکل آئیں گے، گندم کو حکم دے گا، گندم اس کے حکم سے نکل آئے گی، جو اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ، جو اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے ان کی گائیں اور بھینسوں کے دودھ تھنوں سے ان کی تھن جو ہیں دودھ سے بھر جائیں گے، ان کے اندر چارہ اور ان کے پاس جو ہے بظاہر رزق کی فراوانی ہو جائے گی، اور العیاذ باللہ جو اس کا انکار کریں گے کئی مرتبہ ان کی کھیتیاں ویران ہو جائیں گی، ان کی گایوں کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے خشک ہو جائیں گے۔ لیکن دجال اس تمام ہر کے عادت افعال کو ظاہر کرنے کے باوجود بھی رب کا دشمن ہوگا، رب کا دشمن ہوگا، رب کا دشمن ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر کے عادت جو ہے وہ ولایت کی دلیل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ اپنے ولی سے کرامت کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر کئی مرتبہ دعا کی قبولیت کے ذریعے، کئی مرتبہ ایسے واقعات کے ذریعے کہ جو دیکھنے والی آنکھوں کو ہیرا کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر وہ بچہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو پہچان رہا تھا، بھانپ رہا تھا، ایک دن ایک بلا آ جاتی ہے، لوگوں کے راستے کے اندر ایک بہت بڑا خطرناک جانور حائل ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہیں کہ نہ جاننے اس بلا سے کیسے نجات حاصل ہوگی۔ بچے نے زمین کے اوپر سے کنکر کو اٹھایا، پروردگار عالم کا نام پڑا، بلا کو مارا، بلا مٹ جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ شاید جادو کے علم کا کمال ہے۔ حضرات گرامی قدر اب بچہ اس بات کو سمجھ چکا تھا، وہ وقت آ چکا ہے جہاں پر اب لاغ توحید کو کر دیا جائے، جہاں پر پیغام توحید کو سنا دیا جائے، جہاں پر پروردگار عالم کی کبریائی کے ڈنکوں کو بجا دیا جائے۔ اس نے کہا یہ جادوگری کی فسوکاری نہیں، یہ پروردگار عالم کی عنایت ہے، یہ پروردگار عالم کے علم کا، یہ پروردگار عالم کی قدرت کاملہ کا، یہ پروردگار عالم کے امور کا ایک چھوٹا سا مظہر ہے جو کائنات کے چپے چپے پہ تصرف فرما رہا ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے پہ حکومت فرما رہا ہے، جو انسان کے قلوب پہ حکومت فرما رہا ہے، جو انسان کے تنفس پہ حکومت فرما رہا ہے، جو انسان کے دل و نگاہ پہ حکومت فرما رہا ہے، جو سانسوں پہ حکومت کر رہا ہے، جو سوچ و شعور پہ حکومت کر رہا ہے، یہ اس پروردگار عالم کے امور میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ بات جو تھی بادشاہ کو اشتعال دلانے والی تھی، وہ تو سلطنت کے اوپر جادوگری کی سکے کو بٹھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر کچھ اور ہی معاملہ تھا۔ حضرات گرامی قدر وہی بچہ جو کل تک بادشاہ کا مطلوب و محبوب تھا اب اس کی نفرتوں کا مرکز بن گیا، اب اس کے لیے مبہوت ٹھہرا۔ حضرات گرامی قدر بادشاہ نے قتل کرنے کی صحیح کی لیکن ہر کوشش ناکام ہوئی، پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی، پہاڑ کے اوپر سے بچوں کو گرانے والے گر گئے لیکن بچہ زندہ بچ گیا، سمندر کی لہروں کے اندر کرنے کی کوشش کی گئی لیکن سمندر کی لہروں کے اندر بہانے والے بہ گئے، بچہ زندہ بچ گیا۔ حضرات گرامی قدر حتیٰ کہ بچے نے یہ بات کہی اب ایک ہی راستہ ہے وہ میں خود تم کو بتلاتا ہوں۔ سلطنت کے اندر منادی کو کروایا گیا، لوگوں کو جمع کیا گیا،
بچے نے کہا پروردگار عالم کا نام لے کر میرے پر تیر کو چلایا جائے، پروردگار عالم کے نام کو لے کر تیر کو چلایا گیا۔ بچے نے جام شہادت کو نوش کر لیا، لیکن دعوت توحید کو ایک زندہ حقیقت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، لوگوں نے اتنے بڑے جب مظہر کو دیکھا، اتنی بڑی حقیقت کو دیکھا، پروردگار عالم کی قدرت کاملہ کو دیکھا، لوگ جوک در جوک ایمان لے آئے۔ حضرات گرامی قدر، ایمان کی نعمت بھی بڑی ہی گرم آیا ہے، ایمان کی نعمت ہی بڑی ہی بے پایا ہے۔ جب یہ انسان کے وجود اور روح میں اتر جاتا ہے، پھر کسی کی ہیبت و حشمت اس کو کھرچ نہیں سکتی، پھر کسی کا روب اور دبدبا جو ہے اس کو انسان کے سینے سے اتار نہیں سکتا، پھر اس کا دل کے اوپر بڑا مضبوط جماؤ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جن کی زندگی کے اندر دعائیں قبول ہوئی ہیں، جن کے آنسوؤں کا جواب آسمان کی بلندیوں سے آیا ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظہروں کو اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ کیوں کر ممکن ہے؟ وہ تو پھانسی کے پھندوں پہ چڑھ سکتے ہیں، وہ تو صلیب پہ جھولنا گوارا کر سکتے ہیں، وہ تو ہاتھوں میں ہتھکڑی کو پہنانا گوارا کر سکتے ہیں، وہ تو قدموں کے اندر بیڑیوں کو ڈلوا سکتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اصحاب الحدود کے لیے خندقوں کو کھودا گیا، خندقوں کو جلایا گیا، اس خندقوں کے اندر اصحاب الحدود کو زندہ جلایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے ان کو جلتے دیکھا، پروردگار عالم نے ان کے جلنے کو تاریخ کا حصہ بنا دیا، کلام اللہ کا حصہ بنا دیا، اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان سے اسی بات کا انتقام لیا گیا، انہوں نے پروردگار عالم کی توحید کو قبول کر لیا، انہوں نے پروردگار عالم کی توحید کو مان لیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جلتی ہوئی خندقیں، یہ جلتے ہوئے وجود، یہ جلتے ہوئے گھر، یہ جلتی ہوئی مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ جلتے ہوئے بوڑھے جوان اور بچے، حضرات گرامی قدر اس امر کو ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اور تم کہاں پہ پھر رہے ہو، تم کہاں پہ گم رہے ہو، تم کہاں پہ کھو رہے ہو؟ ان لوگوں نے توحید کے لیے اپنے تن من دھن کو نچھاور کر دیا، لیکن تم پیغام توحید کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی مختلف مقامات کے اوپر دنیا کے اندر اصحاب الحدود کی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے۔ آج بھی برما کے اندر گھر جل رہے ہیں، مسجدیں جل رہی ہیں، بچے جل رہے ہیں، بوڑھے جل رہے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کو کاٹ کاٹ کر، ان کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی فلسطین کے اندر مسلمانوں کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، لیکن جنہوں نے ایمان کی جو ہے میں کو پی لیا ہے، جنہوں نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا ہے، جنہوں نے ایمان کے جام کو پی لیا ہے، حضرات گرامی قدر، وہ پھر ابتلاؤں سے نہیں ڈرتے، وہ پھر تکلیفوں سے نہیں ڈرتے، مشقتوں سے نہیں ڈرتے۔ نظر اگر ان کی کسی پہ ہوتی ہے، پروردگار عالم کی توحید پہ ہوتی ہے، پروردگار عالم کی رضا جوئی پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو امم سابقہ کے واقعات تھے۔ ہماری اپنی امت کے اندر ہمارے راہبر، ہمارے رہنما، ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے جگر کے قرار، ہمارے دل کا سرور، ہماری نظر کا نور، ہمارے قائد، ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے امام، ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا، ہمارے نبی، ہمارے رسول نے جس قسم کی استقامت کا مظاہرہ کیا، اس نے تاریخ استقامت کے اندر ایک نئے رنگ کو بھر دیا۔ حضرات گرامی قدر، مادت الدہور وما آتینا بمثلہ ولقد آتا فاجزنا عن نظرائہ، مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا، اب ان جیسا کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ کبھی کانٹوں کے اوپر سے گزرنا گوارا کر لیا، کبھی پتھروں کو سہنا گوارا کر لیا۔ حضرات گرامی قدر، کبھی گلوئے تھر کے اندر چادر کو ڈال کے بھینچا گیا، کبھی حالت نماز میں غلاظت اور گندگی کو آپ کے وجود اتھر کے اوپر ڈالا گیا۔ حضرات گرامی قدر، ننھی فاطمہ کئی مرتبہ روتی ہوئی آتی، آپ کے وجود اتھر سے بوجھ کو اتارتی، آپ کو دیکھتی کہ میرے بابا کو لوگ کیوں مارتے ہیں، میرے بابا نے آخر کار کیا کیا ہے، میرے بابا کا جو ہے کیا کام ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ میرے بابا کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، میرے بابا کے راستے کے اندر کانٹوں کو بچھاتے ہیں، میرے بابا کو زخمی کر کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سیدہ ہدیہ الکبریٰ آتی، آپ کے پاس بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، عرب کی سیدہ جو انتہائی متمول اور اونچے گھرانے کی خاتون تھیں، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ آپ کے زخموں کے پر پائے رکھتی، آپ کو تسلی دیتی، آپ کو کہتی کلا واللہ لا یحزیک اللہ
अबदा। प्यारे घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर कामयाब और कामरान करेगा। हजरत गिरामी कदर शैब अबी तालिब की घाटी के अंदर मसूर होना गवारा कर लिया, आपने वहां पर भी सोशल बायकॉट की इतनी बड़ी कार्रवाई को बर्दाश्त करना गवारा कर लिया। हजरत गिरामी कदर फिर वो वक्त भी आया जब परवरदिगार आलम ने जनाब अबू तालिब को भी बुला लिया, सैयदा हदीजा कुबरा को भी बुला लिया। दो मुनस थे, दो गमहार थे। हजरत गिरामी कदर दोनों ही दुनिया में न रहे। हजरत गिरामी कदर फिर एक अजीब वाकया हुआ ताइफ की वादी के अंदर। हजरत रसूलुल्लाह को अजियतों का निशाना बनाया गया, तकलीफ का निशाना बनाया गया, लहू रंग बनाया गया, हत्ता कि आपको इतना अजियतों का निशाना बनाया गया कि आपके वजूद अत्थर थक के निढाल हो जाता है। आप जमीन के ऊपर जो हैं उस वक्त निकाहत की वजह से जमीन के ऊपर जो हैं बैठ जाते हैं। ऐसे आलम में पहाड़ों का फरिश्ता आया, मलकुल जिबाल हजरत जिब्रील के हमरा आया। हजरत जिब्रील ने कहा, आका ये पहाड़ों का फरिश्ता भी मेरे साथ है, हुक्म करें ताइफ की इस वादी को दो पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दिया जाए। हजरत रसूलुल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अल्लाह मेरी कौम के लोगों को हिदायत दे दे, या मुझको पहचानते नहीं। इस मर्तबा जब आका घर आए ना हदीयतुल कुबरा जख्मों के पर बाहें रखने के लिए मौजूद थी। इस दफा जब हजरत रसूलुल्लाह घर आए, जनाब अबू तालिब का शफकत भरा हाथ भी मौजूद नहीं था, लेकिन परवरदिगार आलम जो अरहमुर राहिमीन है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो रऊफ है, जो वदूद है, जो करीम है, हजरत गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दफा हजरत रसूलुल्लाह की तालीफ कल्ब के लिए उनको बैतुल मुकद्दस के अंदर पहुंचा दिया। नबियों को आपकी इमामत में खड़ा फरमा दिया, आसमानों की सैर के लिए बुला लिया। पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे आसमां से गुजार दिया। हजरत यूसुफ से, हजरत याहिया से, हजरत ईसा से, हजरत मूसा से, हजरत हारून से, जनाब इदरीस से, जनाब इब्राहिम से मुलाकात को करवा दिया। हजरत गिरामी कदर बैतुल मामूर की जियारत को करवा दिया। वो बैतुल मामूर जो फरिश्तों का काबा है, और जिस काबे में फरिश्तों के, उस काबे में जहां 70,000 फरिश्ते परवरदिगार आलम की कुर्बत के हसूल के लिए तवाफ करते हैं, और जो गिरोह एक मर्तबा तवाफ करता है उसकी दोबारा कभी बारी नहीं आती। हजरत गिरामी कदर खुद परवरदिगार आलम ने समर का ऐलान फरमा दिया, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। परवरदिगार आलम के लश्करों की तादाद को उसके सिवा कोई भी नहीं जानता। अल्लाह ने अपने हबीब को तशरीफुल अकलाम कलम कुदरत के चलने की आवाज को भी सुनवा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सिदरतुल मुंतहा के खूबसूरत जो थे उस तरह को भी दिखला दिया। रंगो नूर के सैलाब की जियारत भी करवा दी। पर्दे की ओर से खुद परवरदिगार आलम हजरत रसूलुल्लाह से कलाम भी हुए, और परवरदिगार आलम ने नमाज जैसे अजीम तोहफे को हजरत रसूलुल्लाह को शबे मेराज भी अता फरमा दिया। हजरत गिरामी कदर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को भी दिखला दिया, दोज़ख को भी दिखला दिया, सैयदना फारूक आदम के महल को भी दिखला दिया, हजरत बिलाल के कदमों की चाप को भी सुनवा दिया। हजरत गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी कुदरत कामिला का इजहार फरमाकर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन को यह बात बतला दी कि कायनात में आपका मुकाम आला है, कायनात में आपका मुकाम अरफा है, आपका मिशन भी आला है, आपकी जात भी आला है। लेकिन हजरत गिरामी कदर इसके बावजूद भी तकलीफों का सफर बरकरार रहा, इसके बावजूद भी अजियतों का सफर बरकरार रहा। हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मोहब्बत करने वाले, बैतुल्लाह से मोहब्बत करने वाले, लेकिन आपको जबरन हिजरत के ऊपर मजबूर कर दिया गया। हजरत गिरामी कदर हिजरत के बावजूद भी जालिम काफिरों ने आपके ताकुब को नहीं छोड़ा। सरजमीन मदीना का भी मुहासरा करने की कोशिश की, मदीना के ऊपर भी धावा बोलने की कोशिश की। हजरत गिरामी कदर उधेड़ उम्र का वो लम्हात जिस वक्त इंसान जो होता है जिसकी आरज़ू ये होती है जरा अमन होना चाहिए, जरा सुकून होना चाहिए, जरा आराम होना चाहिए। 53 बरस की उम्र के अंदर हजरत रसूलुल्लाह ने अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के लिए मैदान बदर के अंदर तलवार को उठा लिया। हजरत गिरामी कदर 53 बरस की उम्र के अंदर हजरत रसूलुल्लाह ने तलवार को चला दिया। हजरत गिरामी कदर बदर के मार्के के बाद ओहद के मार्के के अंदर दंदाने मुबारक को शहीद फरमा लिया। हजरत गिरामी कदर अपने 70 अजीज सहाबा को खून में डूबे हुए देखा, और उसके बाद भी मैदान हंदक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली एक बहुत बड़ी आजमाइश को, दुश्मनों की बहुत बड़ी फौज को पूरी इस्तिकामत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ उसका मुकाबला
मुकाबला करने के लिए आमादा और तैयार हुए। हज़रात गिरामी कदर 3000 साथी आपके साथ थे, 1700 यहूदी थी, 1300 मुसलमान थे, 24,000 के लश्कर जर्रार को देखा। दिफाए मदीना का मुआहदा लिखने वाले यहूदी इतने बड़े लश्कर को देखकर मैदान से फरार होने के लिए आमादा और तैयार हो गए। हज़रात गिरामी कदर ऐसे आलम में एक सहाबी ने प्यार से पूछा, आका अगर हम भी पलट गए आप क्या करेंगे? कहा साथियों तुम सारे भी पलट जाओ, मोहम्मद अलैहिस्सलाम अकेला आदाए दीन का मुकाबला करेगा, अकेला दुश्मनाने वक्त का मुकाबला करेगा। हज़रात गिरामी कदर हुनैन के मार्के के अंदर हवादन के तीरंदाजों ने बड़ी जोरदार अंदाज के अंदर तीरों की बरखा को बरसा दिया। हजरत रसूलुल्लाह ने कई मुकाम के पर तीरों के सामने खड़े होकर, तरकशों के सामने खड़े होकर, तलवारों के सामने खड़े होकर इस बात को साबित फरमा दिया कि हजूर अक़दस की निगाह अगर होती थी परवरदिगार आलम की रिज़ा पे होती थी, हजूर अक़दस की निगाह अगर होती थी ईमान के तहफ़्फ़ुज़, ईमान की बका पे होती थी। हज़रात गिरामी कदर किसी एक आध जंग में इत्तिफाकिया तौर पे हिस्सा लेना और बात है, और कई एक जंगों के अंदर आदाए दीन के सामने सीना सब्र होना और चीज है। हवादन के तीरंदाजों ने जब तीरों की बरखा को बरसा दिया, बड़े बड़े बहादुरों के कदम उखड़ गए। ऐसे आलम में आका अपनी सवारी की पुष्ट से नीचे उतरे, इस अमर का ऐलान फरमा दिया, अनन नबिय्यु ला कज़िब अन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। जिस तरह इस बात के अंदर कोई शक नहीं है मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं, जिस तरह इस बात में कोई शक नहीं है मैं अब्दुल्ला का लहते जिगर हूं, इसी तरह इस बात के अंदर भी कोई शक नहीं है मुझे रब ने नबी बना के भेजा है। नबी सीने के ऊपर तीरों को सह सकता है, लेकिन आदाए दीन की तरह अपनी पुष्ट को करना गवारा नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर कहीं पे कांटे हैं, कहीं पे पत्थर हैं, कहीं पे गले के अंदर जो है चादर है, कहीं पे हिजरतों की मुशक्कतें हैं, कहीं पर अपनी मादरे वतन को छोड़ने की कुल्फतें हैं, कहीं पे बदर है, कहीं पे उहद है, कहीं पे हंदक है, कहीं पे फतह मक्का है, कहीं पे तबूक है, कहीं पे हुनैन है। और हज़रात गिरामी कदर इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन इस्तिकामत का पहाड़ है, इस्तिकामत की अज़ीमुश शान चट्टान है। और अपने मुंह मानने वालों को, अपने मुक्तदियों को, अपने उम्मतियों को ये बात समझा दी है कि दुनिया के अंदर ईमान से बड़ी कोई चीज नहीं है, दुनिया के अंदर ईमान की हिफाजत से बड़ी कोई हिफाजत नहीं है। हज़रात गिरामी कदर आज हसीना के हुस्न के लिए लोग अपनी दाढ़ी को मुड़वा देते हैं, आज शराबी दोस्तों की रज़ाजोई के लिए लोग नमाजों को हैरबाद कह देते हैं, आज जवारी यारों की रिफाकत के लिए लोग अल्लाह के दीन को तज कर देते हैं। लेकिन सबक ये मिला मुस्तफा से मिला, सबक ये मिला अहमद मुश्तबा से मिला, सबक ये मिला मोहम्मद मुस्तफा से मिला, सबक ये मिला सैयदना बशीर से मिला, सबक ये मिला सैयदना नजीर से मिला, सबक ने ये मिला सैयदना मुदस्सिर से मिला, सबक ये मिला सैयदना मुजम्मिल से मिला कि ईमान की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, ईमान का बदन इतना ज्यादा है, ईमान की हकीकत इतनी ज्यादा है कि ईमान के बदन के मुकाबले के ऊपर किसी चीज का बदन नहीं हो सकता। इसी ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसी ईमान की बका के लिए, इसी ईमान की तरसील के लिए, इसी ईमान की दावत के लिए अगर दुनिया का सबसे अफजल इंसान कि जिसके बारे में अपनों ने नहीं कहा बल्कि बेगानों ने भी समर का ऐलान फरमा दिया, he was the only man in the human history, he was the only man in the human history who was supremely successful in both the phases of life। वो कायनात का वाहिद आदमी है जो दुनिया रूहानियत का भी इमाम है और दुनिया मादियत का भी इमाम है। वो वाहिद इंसान है जो जाहिर का भी इमाम है और बातिन का भी इमाम। वो वाहिद इंसान है जो जलवत का भी इमाम है और हलवत का भी इमाम। वो वाहिद इंसान है जो मस्जिद का भी इमाम है, रियासत का भी इमाम। वो वाहिद इंसान है जो तहजीब का भी इमाम है, तमद्दुन का भी इमाम। वो वाहिद इंसान है जो लिबास का भी इमाम है, मुआशरत का भी इमाम। वो वाहिद इंसान है जो अकीदे का भी इमाम है, इबादत का भी इमाम। वो वाहिद इंसान है जो आलमे अरवा का भी इमाम था, आलमे मौजूदात का भी इमाम। वो वाहिद इंसान है जो आलमे बरज़ख का भी इमाम है और आलमे हशर का भी इमाम। वो वाहिद इंसान है जो निगाह का भी इमाम है और बसीरत का भी इमाम। वो वाहिद इंसान है जो समात का भी इमाम है और तफक्कुर का भी इमाम। वो वाहिद इंसान है जो जिस्म का भी इमाम है और रूह का भी इमाम। वो वाहिद इंसान है जो गोश्त पोश के वजूद का भी इमाम है और दिल का भी इमाम। वो वाहिद इंसान है जो दिन का भी इमाम है, रात का भी इमाम। वो वाहिद इंसान है जो सुबह सहर का भी इमाम है और
ہر رات کی اندھیری رات کا بھی امام، وہ واحد انسان ہے جو جمعے کا دن بھی امام ہے، جمعرات کا دن بھی امام، منگل کا دن بھی امام ہے، اور بدھ کا دن بھی امام، کرنوں کا بھی امام ہے، اور صدیوں کا بھی امام، اور عشروں کا بھی امام ہے، اور برسوں کا بھی امام، مہینوں کا بھی امام ہے، اور ہفتوں کا بھی امام، دنوں کا بھی امام ہے، اور گھنٹوں کا بھی امام، اور منٹوں کا بھی امام ہے، سیکنڈوں کا بھی امام، اور جو اس کی امامت کو ایک عشرے کے لیے نہیں مانتا، بڑی دور کی بات ہے جو اس کی امامت کو برس کے لیے نہیں مانتا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے جو اس کی امامت کو ایک مہینے کے لیے نہیں مانتا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے جو اس کی امامت کو ایک ہفتے کے لیے نہیں مانتا، یہ بھی بڑی بات ہے جو اس کی امامت کو ایک دن کے لیے نہیں مانتا، یہ بھی بڑی بات ہے جو اس کی امامت کو ایک گھنٹے کے لیے نہیں مانتا، یہ بھی بڑی بات ہے جو اس کی امامت کو ایک منٹ کے لیے نہیں مانتا، یہ بھی بڑی بات ہے جو اس کی امامت کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں مانتا، یہ بھی بڑی بات ہے جو اس کی امامت کو ایک آسانیے کے لیے پلک جھپکنے کے لیے نہیں مانتا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بنے گا اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو حضور تھے، حضور علیہ السلام نے کردار کا نمونہ پیش کیا، عمل کا نمونہ پیش کیا، اور جب یہ عمل آپ کے تلامذہ، آپ کے پیروکاروں میں داخل ہوا، انہوں نے ایمان کو کیسے ایویلیویٹ کیا، ایمان کو کیسے اسیس کیا، حضرات گرامی قدر اس حوالے سے انشاءاللہ اپنی جن گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار آئندہ خطبہ جمعہ میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے، اور ایمان کے مقابلے میں ہر چیز کو تج کر دینے والا، ہر چیز کو ٹکرا دینے والا، ہر چیز کو پائمال کر دینے والا، ہر چیز سے دستبردار ہو جانے والا، ہر چیز کو نظر انداز کر دینے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہدایت اور ایمان کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ساتھ باقی نعمتوں جب ملتی ہیں تو معنی خیز ہو جاتی ہیں، اور اس نعمت کو مائنس کر کے جب باقی ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو زیرو 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 ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایمان کے بغیر سرمایہ ہو بندہ قارون بن جاتا ہے، ایمان کے بغیر انسان کے پاس عہدہ ہو بندہ حامان بن جاتا ہے، ایمان کے بغیر انسان بادشاہ ہو فرعون و نمرود بن جاتا ہے، ایمان کے بغیر انسان جاگیردار ہو شداد بن جاتا ہے، ایمان کے بغیر انسان چودھری ہو ابو لہب بن جاتا ہے، ایمان کے ساتھ سرداری ہو بندہ صدیق اکبر بن جاتا ہے، ایمان کے ساتھ وزارت ہو بندہ فاروق اعظم بن جاتا ہے، ایمان کے ساتھ سرمایہ ہو بندہ حضرت عثمان ذی النورین اور عبد الرحمن بن عوف بن جاتا ہے، اور ایمان کے ساتھ فقر ہو، ریاضت ہو، اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی عبادت ہو، بندہ علی حیدر کرار بن جاتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، ایمان کی موجودگی میں مادی نعمتیں نکل جائیں تو بندہ بلال حبشی بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کے مقابلے پر اگر ہر چیز کو تج کرنا پڑے تج کر دینا چاہیے، لیکن ایمان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، ایمان کا دفاع فتنوں کے دور میں، ابتلاؤں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وقت پراپوگنڈے کا دور ہے، یہ وقت جھوٹ کا دور ہے، یہ وقت مکر و دجل کا دور ہے۔ حضرات گرامی قدر، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، کتاب و سنت سے وابستگی کو اختیار کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور جو پیغام ہمیں کتاب اللہ سے حاصل ہوا، سنت رسول اللہ سے حاصل ہوا، اس کو سینے کے ساتھ لگانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا ملک اس وقت
وقت تاریخ ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے. اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دو مختلف گروہوں کی شکل میں پیش کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر تشکیک کو پیدا کرنے کی جستجو کی جا رہی ہے. حضرات گرامی قدر، اہل بیت اعظام ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، جس کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد بھی شامل ہے. حضرات گرامی قدر، ہم ان سے پیار کرنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی عقیدت کا دھم بھرنے والے ہیں، ان کے نام کی عظمت کے ڈنکے بجانے والے ہیں، حسنین کریمین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار سمجھنے والے ہیں، حضرت رسول اللہ کے پھول سمجھنے والے ہیں. آپ کو حضرت رسول اللہ کے جو ہیں پوتوں اور نواسوں کے اندر سے، پوتے تو حضرت رسول اللہ کے نہیں تھے، آپ کے نواسوں میں سے نواسا سمجھنے والے ہیں. حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظیم جماعت کا بھی دفاع کرنے والے ہیں. ایک انسان کی آنکھیں دو ہوتی ہیں، ایک آنکھ کو بند کر دیا جائے پورا منظر کلیئر نہیں ہوتا. حضرات گرامی قدر، جب حضرت رسول اللہ حلوت میں ہوتے تھے، آپ کے اس حلوت کی گواہ اگر ہوتی تھی سیدہ عائشہ ہوتی تھی، سیدہ ام سلمہ ہوتی تھی. جب حضرت رسول اللہ جہاد میں ہوتے تھے، آپ کے جہاد کے گواہ آپ کے صحابہ کرام ہوتے تھے. جب آپ غار سور میں موجود تھے، آپ کے سفر کے گواہ سیدنا صدیق اکبر تھے. حضرات گرامی قدر، جس وقت آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس ہوتے تھے، آپ کی زندگی کے گواہ حضرت حسن و حسین، سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا ہوتی تھی. حضور کی کامل زندگی کو دیکھنے کے لیے آپ کے اہل بیت کی گواہی بھی ضروری ہے اور اصحاب کرام کی گواہی بھی ضروری ہے. جب آپ گھر سے باہر نکل آئے، آپ کے گھر والوں کو کچھ پتا نہیں باہر کیا معاملات ہیں، آپ کے یاروں کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. جب آپ گھر میں چلے گئے، یاروں کو کچھ پتا نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، اب گھر والوں کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. چنانچہ حضور کی زندگی کی کامل پکچر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اہل بیت کی گواہیوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اصحاب کرام کی گواہیوں کی بھی ضرورت ہے. چنانچہ اہل بیت اعظام ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ہم ان کی عظمت و تقدیس، ہم ان کی رفعت و بلندی، اس کی جنگ لڑنے کے اندر مصروف ہیں. اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر اصحاب گرامی اور اہل بیت اعظام کی عظمت و ناموس کے قوانین کو انشاءاللہ اس ملک کے اندر بنوا کے چھوڑیں گے. اور جو ان کی ذات کی تنقیص کرنے والے ہیں اور ان کی تکفیر کرنے والے ہیں، انشاءاللہ ان کو دلائل کی دنیا کے اندر چت کر کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر، اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر بل موو ہوا. حضرات گرامی قدر، اس موو کرنے کے بعد ایک سازش کے تحت اس کو روکا گیا. یہاں پنجاب اسمبلی کی اکثریت نے جس بل کو پاس کیا، گورنر پنجاب کو اس بل پہ دستخط کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، ہمارا گورنر ہاؤس کے سامنے مطالبہ ہے، یہ بات انشاءاللہ گورنر ہاؤس تک پہنچے گی. حضرات گرامی قدر، تحفظ بنیاد اسلام بل کے اوپر گورنر کے دستخط ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ دستخط ہو کے رہیں گے. گستاخوں کو روکا جائے گا، عظمت صحابہ کے ڈنکے بجائے جائیں گے، عظمت اہل بیت کے نعرے لگائے جائیں گے، صدیق کی صداقت کا پھریرا لگایا جائے گا، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگایا جائے گا، ذوالنورین کی صحابت کا ترانہ گایا جائے گا، اور علی المرتضیٰ کی شجاعت کا ڈنکا بجایا جائے گا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا دفاع کیا جائے گا. حضرات گرامی قدر، کیا آپ یہ کام دلائل کی دنیا میں، قانون کی دنیا میں، امن و امان اور امن و آشتی کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، اسی مقصد عظما کے حصول کے لیے، اسی مقصد جلیل کے حصول کے لیے 18 اکتوبر کو اہل الحدیث نے، دیوبندی علماء نے، بریلوی علماء نے ناصر باغ کے سامنے ایک عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کیا ہے. صبح 11 بجے شروع ہونے والے اس اجتماع میں آپ تمام لوگ شریک ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک مقاصد کو ضرور پائے تکمیل تک پہنچائے گا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد